الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. محترم بھائیوں، اپنے آپ کو دعوت اللہ کے لیے اپنا جذبہ بیدار کرنے کے لیے اس کی جو مختلف جہتیں ہیں اور کہاں پہ ہماری کوتاہی ہے، کتنی جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ ہم دعوت دے سکتے ہیں، نہیں دیتے، اس میں کوتاہی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں. اس مقصد کے لیے اس سلسلے کے جو دروس ہیں ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے. پچھلی دفعہ جو موضوع تھا کہ دعوت اللہ کہاں دی جائے، دعوت دین کہاں پہ دی جائے، کہ اس کو بہت سے لوگ جو کہ خود دین پر عمل کرتے ہیں اور دعوت کا ایک حد تک کام کرتے ہیں، ان دعوت کے کام کو خاص جگہوں تک محدود کر کے رکھ دیا ہے، کہ مثلا مسجد، مدرسہ یا اس طرح کی جو مبارک مجلسیں خاص دروس کی، یہ یقیناً بہت اہم چیزیں ہیں، یہ باقی رہنی چاہیے، لیکن اسی حد تک دعوت کو محدود کر دینا یہ یقیناً قابل قبول چیز نہیں ہے. دعوت کا میدان بہت ہی وسیع ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں، ہر مناسب جگہ پہ دعوت اللہ کام جاری رہنا چاہیے. تو یہ اصول کہ ہر مناسب جگہ پہ دعوت دینی ہے، صرف اس اصول کو بیان کرنے سے بات پوری طرح واضح نہیں ہوتی جب تک کہ ہم قرآن و حدیث کی طرف سے دیکھیں گے یہ جگہ اس میں جو معینہ چیزیں اسپیسیفک جگہیں بتائی گئی ہیں کہ دیکھو فلاں نبی نے، فلاں جو صحابی ہیں انہوں نے اس جگہ جا کے ایسے دعوت دی، اس جگہ جا کے ایسے دعوت دی. تو ایک جو نظریاتی بات ہوتی ہے، اصولی بات، اس کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا مزید آسان ہو جاتا ہے جب اس کی عملی مثالیں ہمارے سامنے ہوں. اپنا محاسبہ بھی اس میں آسان ہوتا ہے کہ ہاں دیکھو فلاں موقع پہ ہمیں بھی کام کرنا چاہیے تھا یا آئندہ ہم کریں گے. کہ جب ہمیں خاص اس جگہ کے تعلق سے کوئی احادیث ملتی ہیں یا صحابہ کی مثالیں، صالحین کی دعوت کی مثالیں ملتی ہیں، یہی مقصد ہے اس کا. پچھلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ دعوت کیسے قید خانوں میں بھی یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں بھی دعوت کا کام نہیں چھوڑا. پھر جب قیدی بن کے ثمامہ بن وسال آئے تو ان کو بھی دعوت دی گئی اور اس میں بھی تکرار کیا گیا مسلمان ہونے کی. پھر جو قبرستان میں یا راہ چلتے یا گھروں میں دعوت ہے، یا یہودیوں کے معبد میں جا کے، ان کی عبادت گاہ میں جا کے دعوت دینا ہے، بازار میں دعوت ہے، اس طرح میلوں میں جا کے دعوت دینا، اس طرح کی بہت سی مجالات ہیں، بہت سی فیلڈز ہیں، جگہیں جہاں پہ کہ دعوت کی جو اس کا ثبوت ہمیں سیرت مطہرہ سے اس کی مثالیں سامنے آتی ہیں. اس حوالے سے جو ذیلی عنوانات جس پہ پچھلی دفعہ بات ختم کی تھی، وہ گھروں میں دعوت ہے. گھر میں دعوت سے مراد یہ صرف نہیں ہے کہ اہل و عیال پہ دعوت کا کام کرنا، وہ تو ایک ہے ہی ہے، اپنا گھر اس کو دعوت کی جگہ بنانا، اہل و عیال کی تربیت، ان کی اصلاح کی کوشش کرنا، وہ تو یقیناً ایک اول ترین ذمہ داری ہے ہر انسان کی. لیکن اس سے وسیع تناظر میں گھروں میں دعوت کو دیکھنا ہے کہ گھروں کو دعوت کے لیے استعمال کیا جائے. صرف اپنے گھر کو اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں، بلکہ جیسا یہ ایک گھر ہے، اس کو ہم دعوت کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس کی ایک مثال ہے. تو اس طریقے سے کہاں سیرت میں ایسی جو مثالیں موجود ہیں، ان میں سے چند ایک مثالیں ظاہر ہے یہاں پہ ذکر کرتے ہیں جہاں پہ کہ گھروں کو دعوت کے لیے استعمال کیا گیا. اور اس کی تو بہت ساری مثالیں موجود ہیں. کیسی چیزیں بتائی گئیں، کہاں پہ سورہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ گھر میں کسی کے دعوت دینے کے لیے، کس کے گھر میں دعوت دینے کے لیے گئے، کس کو انہوں نے بلایا دعوت دینے کے لیے. پچھلی دفعہ اس موضوع کے شروع میں پہلی حدیث ہم نے دیکھی کہ بنو عبد المطلب کو آپ نے کھانے پہ بلایا اور پھر ان کو دین کے کام میں مدد کرنے کی پوچھا کہ کون میرا اس میں مددگار ہے. 3 مرتبہ پوچھا، تینوں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی آگے بڑھے. تو یہ گھر میں دعوت کا کیسے اہتمام کیا گیا، دار ارقم میں کیسے دعوت دی گئی. اور اسی حوالے سے جو آخری مثال جس میں ہم نے بات ختم کی تھی، وہ خواتین کے تعلق سے. خواتین کے جو دعوت ہے وہ یقیناً جو مساجد میں یا باہر کی جو جگہیں ہیں وہ مردوں کے لیے زیادہ وہ کھلی ہیں، اوپن ہیں، مناسب ہیں. خواتین کے لیے عموماً گھروں میں ہی زیادہ مناسب جگہ دعوت کی ہوتی ہے، اپنے گھر میں، دوسروں کے گھروں میں، لیکن گھروں میں چار دیواری میں، سوائے کہ خاص ایسے انسٹیٹیوٹس ہوں یا خواتین کے، لیکن باہر مردوں کے نسبت باہر کی جگہیں ان کے لیے کم ہوتی ہیں.
تو گھروں میں خاص طور پہ خواتین کے لیے دعوت دین کا اہتمام کرنا یہ ہمیں سنت سے ملتا ہے. اس کی ایک مثال پچھلی مرتبہ دیکھی تھی کہ جب ہجرت ہوئی تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیات کو یعنی خواتین کو حکم دیا کہ فلاں کے گھر میں تم عورتیں جمع ہو جاؤ. وہ سب جمع ہو گئی جو وقت شاید دیا گیا تھا اس میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ کے وسلم نے بھیجا. انہوں نے گھر کے باہر سے جا کے عورتوں سے جو سورہ ممتحنہ میں حرام جو محرمات کا ذکر کیا گیا ان سے بیعت لی اور کچھ اور بھی دین کی جو باتیں ہیں ان کو کی. تو گھر میں ہی ان کے لیے اہتمام کیا گیا. عمر فاروق کو بھیجا, وہاں جا کے دعوت کا اہتمام کیا گیا, بیعت لی. اس حوالے سے دوسری مثال سنت سے جو خواتین کے لیے دعوت دین کا گھروں میں اہتمام, وہ یہ کہ امام بخاری امام مسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے یہ کہا کہ یا رسول اللہ, مرد ہی آپ کی باتیں لے گئے, مردوں کو ہی آپ کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے, تو ہمارے لیے بھی آپ کوئی دن مخصوص کریں جس میں کہ ہم آپ سے براہ راست مستفید ہوں, اس میں آپ ہمیں سکھائیں جو کچھ اللہ نے آپ کو سکھایا ہے. ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سکھلائے ہوئے علم سے آپ ہمیں سکھائیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتمعن یوم کذا و کذا, فلاں فلاں دن تم عورتیں جمع ہو جاؤ. تو وہ حسب ارشاد اب اکٹھی ہوئیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لائے اور اللہ کے سکھائے ہوئے علم سے ان کو خواتین کو سکھایا, اور آپ نے اس میں ان کو یہ بھی بشارت دی کہ تم عورتوں میں سے کوئی ایسی نہیں جس کے کہ 3 بچے مر جائیں, 3 بیٹے اس کے سامنے مر جائیں, سوائے کہ وہ اس کے لیے آگ سے رکاوٹ بنیں گے. ایک خاتون نے عرض کی کہ یار دو اس طرح خاتون نے پوچھا تو رسول نے جواب میں کہا 2 یعنی اگر 2 وفات پا گئے تو پھر بھی اس نے اس پر احتساب کیا, اس مصیبت پر صبر کیا, تو وہ بھی آگ سے رکاوٹ اس کے لیے بنیں گے. تو اس طرح سے آپ نے ان کے لیے گھر کی اور جگہ جو گھر کس کے گھر میں اور کس وقت وہ جمع ہوں اس کو متعین کیا, پھر جا کے ان کے تعلیم کا ان کے اصلاح کا آپ نے اہتمام کیا. یہ بھی دیکھیں جب وہ دعوت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بھی باز نصیحت رکھی, بات رکھی, ایک خاتون جو سوال کر رہی ہیں اس کو بھی ایکسیپٹ کیا گیا. سوال جواب کو خاتون نے سوال کیا, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا, سوال کرنے سے روکا نہیں گیا. تو جو ایک مثبت سوال تھا اس کو لیا گیا, اس کا جواب دیا گیا. لہٰذا سامعین کے سوالات کو سننا اور اس کا جواب دینا اس کے بھی یہاں سے ثبوت ملتا ہے. پھر جو موضوع کا انتخاب ہے, ما من کن امرأہ, تم عورتوں کے ساتھ ایسا کوئی ایسی نہیں, تو اس کا انتخاب موضوع کا انتخاب مخاطب کے حساب سے کرنا. بہرحال ان میں تمام جو قصے ہیں اس میں اصلی موضوع سے ہٹ کے بھی بہت سے فوائد نکلتے ہیں, اور ان میں سے چند ایک کی طرف صرف ہر ایک میں اشارہ یہاں پہ کیا جاتا ہے. اسی طرح ایک اور جو اس کی مثال ہے, ایک انصاری خاتون حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا تو آپ کو یہ خبر پہنچی کہ ایک انصاری خاتون کا بیٹا فوت ہو گیا, اور اس نے اس پر جزا فضا کیا ہے, بے صبری کا مظاہرہ کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے, آپ کے صحابہ بھی آپ کے ہمراہ تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون کے گھر پہ پہنچے, دروازے پہنچے, آپ نے اندر آنے کی اجازت طلب کی کہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کے لیے آنا چاہ رہے ہیں, اور پھر اندر داخل ہوئے, اور آپ نے پھر ان کو فرمایا اما انہ بلغنی انک جزعت علی ابنک, کہ مجھے یہ بات بے شک پہنچی ہے کہ تم نے اپنے بیٹے کے فوت ہو جانے پہ بے صبری جزا فضا تم نے کیا ہے, تم روئی پیٹی ہو. تو اس نے عرض کیا یا نبی اللہ کہ میں کیسے گریہ زاری نہ کروں, کیسے جزا فضا نہ کروں, جبکہ میرا کوئی بچہ زندہ ہی نہیں رہتا. کتنی بڑی ظاہر مصیبت کی بات تھی. تو صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ کہتی ہے کہ میں رقوب ہوں, رقوب یعنی بے اولاد, میرا کوئی بچہ زندہ ہی نہیں رہتا. تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بے اولاد تو وہ خاتون ہے جس کے بچے زندہ رہتے ہیں. اس کا معنی جو محدثین نے بیان کیا کہ ایک خاتون جس کے فوت ہو گئے, اولاد فوت ہو گئی, بچے فوت ہو گئے, اس پر جو اس کو بہت بڑا اجر ملنا ہے, دوسری خاتون جس کے بچے زندہ رہے وہ اس اجر سے محروم رہے گی, تو گویا کہ اس کے تو بچے ہوئے ہی نہیں. تو اس معنی میں
اس جو اجر صبر کرنے پہ جو اجر ہے اس کی عظمت کو اجاگر کرتے ہوئے یہ جملہ فرمایا کہ تم جو اتنا روتی پیٹتی ہو کہ میرا تو کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا، تو بے اولاد تو اصل میں وہ جس کے بچے زندہ رہتے ہیں. جو تمہیں اجر صبر کرنے پہ ملے گا وہ اس خاتون کو نہیں مل سکتا جس کے بچے زندہ رہتے ہیں. یہ تسلی دینے کا ایک یعنی اس میں مبالغت ہے، ایک عمدہ طریقہ تھا. تو پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی 3 بچے جس کے فوت ہو جائیں تو اور اس نے اس پر اس مصیبت کا اللہ سے اجر طلب کیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی. اس واقعے میں یہ بات واضح ہے کہ ایک انصاری خاتون کے بیٹے کی وفات پر جب اس نے جزا فضا کیا، صلی اللہ علیہ وسلم خود وہاں پہ تشریف لے گئے، تعزیت کی، ان کو تسلی دی، خوشخبری دی، جنت کی بشارت دی صبر کرنے پہ. اور کس طرح سے دعوتی مشن میں اپنے ساتھیوں کو بھی شریک کیا. اکیلے نہیں گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اکیلے آپ سے زیادہ کون بڑھ کے یعنی اچھے طریقے سے بیان کر سکتا تھا، لیکن صحابہ کرام کو ساتھ لے کے گئے. تو دعوتی کام میں اپنے ساتھیوں کو شریک کرنا، وہ بھی اس حدیث سے اور بہت سی دیگر حدیث سے اس کا بھی ثبوت ملتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو ان کو یہ ان کا معاملہ تھا یعنی کم ہی کہیں یہ کوئی شکایت شاید آج کل سننے میں ہے، ان کے بارے میں وہ خود یہ روایت کرتے ہیں، امام مسلم نے اس کو روایت کیا کہ میرے بارے میں، میرے روزوں کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ میں روزے بہت زیادہ رکھتا ہوں. عبادت میں غلو کی شکایت ان سے، یعنی عبادت میں غلو کیا کرتے تھے، بہت ہی زیادہ روزے رکھتے تھے. تو اس میں اعتدال کی تلقین کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدخل علیہ، وہ میرے پاس آئے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر بن العاص صحابی، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر کم سن صحابی تھے، اور ایک طرف امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنے ایک پیروکار کی ایک جو غلط فہمی ہے، ایک کوتاہی ہے، وہ جب ان کو پتہ چل رہی ہے خود بنفس نفیس تشریف لے کے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ اس کو بلا کے لاؤ میں اس سے بات کروں، یعنی کیونکہ صلی اللہ علیہ وسلم نفسیات کو سب انسانوں سے زیادہ سمجھتے تھے، انسانی نفسیات کو. تو آپ کو شاید اس یعنی جو آپ کا جانا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ جو خود کسی کے گھر میں جا کے اس کی اصلاح کا اہتمام کرنا، اس کی نصیحت کرنا، اس کا جو اثر ہے وہ علیحدہ ہی ہوتا ہے. تو وسلم خود وہاں پہ تشریف لے گئے اپنے اس کم سن صحابی کے پاس جا کے، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ جا کے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے، وہ کہتے ہیں میں نے تکیہ دیا، صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے درمیان میں اس تکیہ کو رکھ لیا، انہی کے ساتھ نیچے بیٹھ گئے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما یکفیک من کل شہر 3 ایام، کیا تمہارے لیے ہر مہینے سے 3 دن کافی نہیں روزہ رکھنا؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، آگے سے ویسے ہی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اتنے تھوڑے. صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او خمسن، یا 5 کر لو. وہ کہتے ہیں میں نے پھر کہا یا رسول اللہ، کہتے ہیں او سبعن، 7 روزے رکھ لو، ہر مہینے 7 روزے. تو پھر انہوں نے کہی یا رسول اللہ، کہتے او تسعن، یا رسول اللہ او 11. اس کے بعد انہوں نے جب پھر یہ کہا یا رسول اللہ، تو صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا صوم فوق صوم داود علیہ السلام، شطر الدہر صیام یوم و افطار یوم، کہ داؤد علیہ السلام کے روزے سے اوپر کوئی روزہ نہیں، آدھا زمانہ روزہ رکھنا، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا. تو انہوں نے کہا تم نے حد پہ پہنچنا ہے، آخری لمٹ پہ روزے رکھنے ہیں، یعنی سب سے زیادہ جو جس کی گنجائش ہے اتنے روزے رکھنے ہیں. تو داؤد علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن نہیں رکھتے. تو یہ یہاں تک ہی یہ حدیث ہے. تو آپ غور کریں کیسے صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ تشریف لے گئے، اور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بے مثال تواضع، وہ اس میں یعنی وہ تو بے شمار واقعات میں سامنے آتا ہے. کیسے ان صحابی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں، انہی کے ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، اور پھر جو وہ سوال جو آپ کر رہے ہیں اس پہ بھی کوئی خفگی کا اظہار نہیں ہوتا، اتنے رکھ لو، اچھا اتنے رکھ لو، اتنے رکھ لو. پھر آخر میں جا کر ان کو ایک اصول بیان فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اس میں اسی طرح ایک اور گھروں میں دعوت کی ایک اور جو ہمیں مثال ملتی ہے، بنو نجار. اور اس میں جو انداز تخاطب ہے اس پہ بھی غور کریں. بنو نجار کے ایک شخص تھا، وہ بیمار ہو گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں تشریف لے گئے، دعوت توحید دی. جا کے کس سیغے سے مخاطب ہوتے ہیں؟ یا خال قل لا الہ الا اللہ، یا خال قل لا الہ الا اللہ، مامو جان لا الہ الا اللہ کہیے.
ماموں جان بنو نجار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ بنو نجار سے تھی، تو جا کے ایسے تکریم کے سیغے سے بلایا، اپنائیت کی کا انداز آپ غور کریں، وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے، یعنی جا کے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کہیں یا خال قل لا الہ الا اللہ، تو آگے سے کہتے ہیں کہ کیا میں ماموں ہوں یا چچا؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں بلکہ آپ ماموں ہیں۔ تو آگے صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے کہا قل لا الہ الا اللہ، قل لا الہ الا ہوا، لا الہ الا ہوا کہو۔ تو انہوں نے کہا کہ خیر لی، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، حدیث اتنی ہی ہے، اس کے آگے کیا ہوا وہ اس میں روایت میں نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس تشریف لے جانا، غیر مسلم تھے، جا کے دعوت توحید دینا، جبکہ وہ یعنی بیمار تھے۔ اور اس میں یہ بھی ایک سبق ہے، بیمار کی عیادت کے لیے جانا یقیناً بہت یعنی نیکی کا کام ہے، فرشتے اس پر اس کی دعا کرتے ہیں، فضائل اس میں بہت سے ہیں۔ اس موقع پہ دعوت دینا اور مختصر انداز میں، مختصر کلمات میں اس کو دعوت دینا، اس وقت جو آدمی کی کمزوری، ناتوانی، ایک نکاہت ہوتی ہے، تو اس میں زیادہ امکان ہوتا ہے کہ آدمی کا دل نرم ہوتا ہے، وہ دعوت کو قبول کر لے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بات ہمیں ملتی ہے کہ وہ جا کے جو ایک بیمار شخص کی عیادت کو جاتے ہیں تو اس کو جا کے بھی دعوت دیتے، لیکن جو اس حالات کے حساب سے مختصر انداز، یہاں جا کے آپ نے اس کو دعوت توحید دی، اس نے اصلی بات کی بجائے دوسری بات کی، چچا کے ماموں، آپ نے اس کا جواب دے کے پھر دعوت توحید دی۔ تکرار کا بھی اس میں ثبوت ملتا ہے، ایک دفعہ وہ آدمی دوسری طرف بات پھیرا، پھر آپ نے تکرار کیا، دعوت توحید دی، اور پھر وہ کہے میرے لیے اچھا ہے، ہاں تمہارے لیے اچھا ہے، زور دے کے تکرار کے ساتھ اپنی دعوت کو صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا رہے ہیں۔ غیر مسلموں کو بندہ دعوت دے تو ابتدا کس سے کرنی ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی دعوت توحید، یہی اصل میں نقطہ آغاز یہاں سے اسی کا ہوتا ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع یقیناً اس واقعے سے بھی ظاہر ہوتا ہے۔ یہودیوں کے سربراہ کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کے گھر میں جا کے، یہ حدیث امام بخاری نے اس کو روایت کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا انطلقوا الی یہود، یہودیوں کی طرف چلو۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ ہوئے یہاں تک کہ ہم یہودیوں کے سربراہ کے گھر پہنچے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور انہوں نے آواز دی یا معشر یہود اسلموا تسلموا، اے یہود، اے گروہ یہود، مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے، مسلمان ہو جاؤ بچ جاؤ گے۔ انہوں نے جواب دیا ابو القاسم آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں یہی چاہتا ہوں۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ یہی بات فرمائی، انہوں نے کہا آپ نے اے ابو القاسم اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ تو آپ نے تیسری مرتبہ فرمایا اور مزید پھر ان کو یہ کہا کہ جان لو کہ بے شک ساری زمین اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور بے شک میں تمہیں جلا وطن کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں، سو تم میں سے جو کوئی اپنے اثاثے کے بدلے میں کچھ پائے تو اسے فروخت کر لے۔ بصورت دیگر خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ بے شک ساری زمین اللہ ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ جو تم میں سے کوئی مال بیچ کے یہاں سے کوئی کسی کو بیچ کے اس کو کوئی پیسے ملتے ہیں، میں کمانا چاہتا ہے وہ کما لے، ورنہ میں تمہیں دلا وطن کرنے والا ہوں، یہ تو میرا ارادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے سربراہ کے گھر جا کے تشریف لے کر گئے، اس کو دعوت اسلام دی، اور جیسے حدیث کے شروع میں کہ ہمیں بھی آپ ساتھ لے کے گئے، صحابہ کرام کو ساتھ لے کے گئے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی کھل کے پتہ چلتا ہے یہودیوں کو یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آپ کی حقانیت میں ان کو کوئی شک نہیں تھا، لیکن ضد ہٹ درمی اس کی وجہ سے نہیں مانتے تھے۔ یہودیوں میں ایک بچہ بیمار ہو گیا، ایک یہودی کا بچہ بیمار ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ اس کے گھر تشریف لے گئے، اس کے سرانے بیٹھے اور ساتھ اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا، دوسری طرف اس کا باپ بیٹھا ہوا تھا، تو اس کو جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، اس کا یہودی باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے اطع ابو القاسم، ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، اور پھر وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بڑے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے جس نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ امام بخاری نے جہاں یہ حدیث لے کر آئے ہیں اس کا باب کا عنوان یہ قائم کیا، کیا یہودی بچے کو، کیا ایک بچے کو بھی دعوت توحید دی جائے گی، کیا یہودی بچے کو دعوت توحید دی جائے گی، اس قسم کا باب انہوں نے قائم کیا کہ ایک مشرک جو بچہ ہے اس سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، اس کو بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے کا کہیں گے کہ نہیں، یا صرف بڑوں کو ہی کہیں گے، تو اس میں یہ واقعہ لے کر آئے ہیں۔
اور آپ دیکھیں اس کا باپ اس کو کہہ رہا ہے کہ بات مانو، خود اس نے یہودی ہے، اندر سے پتہ ہے اس کو حق بات کون سی ہے. وہ بچے کی حالت نظر آ رہی ہے کہ وہ یعنی بیمار ہے، موت کے قریب لگ رہا ہے. اللہ اکبر. ایک اور اسی تعلق سے جو ہمیں واقعہ ملتا ہے، یعنی اس میں یہود کو دعوت اسلام دینے کا اہتمام، بچے کو اور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بیعت عقبہ اولیٰ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا مدینہ طیبہ جا کے وہ دعوت دیں. تو ان کے بارے میں یہ جو امام نے سعد نے ان کی دعوتی جو سرگرمیاں جیسے نقل کی ہیں، وہ انصار کے گھروں اور قبیلوں میں آ کر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دیتے، انہیں قرآن کریم سناتے. ایک دو آدمی مسلمان ہوتے، یہاں تک کہ اسلام کا چرچا ہو گیا، انصار کے تمام گھروں اور عوالی میں پھیل گیا. صرف اوس اللہ کے چند گھرانے ختمہ، وائل اور واقف باقی رہ گئے. مصعب رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم پڑھاتے اور دینی امور کی تعلیم دیتے. اس سے بات واضح ہے کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ وہ انصار کے جو کہ اس وقت یعنی مشرک تھے، ان میں سے ایک گھر میں مدینہ طیبہ میں جا کے ایک گھر میں تشریف لے کے جاتے، انہوں نے جا کے قرآن کے ذریعے سے دعوت دیتے. اور اللہ نے اس میں ایسی زبردست تاثیر رکھی ان کی دعوت میں کہ کوئی گھر ایسا نہیں رہا الا چند ایک گھروں کے جس میں کہ کوئی ایک دو لوگ مسلمان نہ ہوئے ہوں. اسلام ان کے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ ان کی یعنی دعوت کے ذریعے کتنا اللہ نے اس میں اثر رکھا اور اسلام مدینہ میں پھیل گیا. تو یہ جو مدینہ میں اسلام پھیلا اس کی ابتدا یہاں سے گھروں میں دعوت سے اس کی ابتدا ہوئی. اور اسی طرح میں کئی ایک ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ گھروں میں بیویوں کی دعوت سے جو شوہر ہے مسلمان ہو گیا، یعنی بیوی مسلمان ہوئی، شوہر کافر تھا، اس کی دعوت سے شوہر مسلمان ہو گیا، یا بیوی کی دعوت سے شوہر نے دیندار ہو گیا، اس نے اپنی اصلاح کر لی. ایسی بھی کئی ایک مثالیں ملتی ہیں. بعض دیگر شواہد گھروں میں دعوت کے تعلق سے صرف عنوانات پہ اس میں اتفاق کرتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے گھر جا کے جبریل علیہ السلام کے جو سکھلائے ہوئے کلمات ہیں وہ ان کی تعلیم دی. اپنے چچا عباس رضی اللہ عنہ ان کے گھر جا کے ان کو نصیحت کی. ایک گھر میں جا کے قریش کو تلقین کی کہ وہ جب اقتدار میں ہوں تو رحم اور عدل کا معاملہ کریں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے جب شوہر ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فوت ہوئے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ام سلمہ کے گھر جا کے ان کو شوہر کی وفات پہ صبر کی تلقین کی. اسی طرح ایک بیمار خاتون تھی، انہیں گھر میں جا کے بخار کو برا بھلا کہنے سے روکا. اس طریقے سے بھائیو گھر ایک بنیادی جگہ ہے. اپنا گھر، دوسروں گھر بحیثیت مجموعی، یہ ایک گھروں میں دعوت کا کام، گھروں کو دعوت کے مراکز بنانا، جیسے حالات ہوں مختصر، کبھی لمبی کبھی چھوٹی، جیسے حالات ہوں اس حساب سے وہاں پہ دعوت کا خوب اہتمام کرنا، یہ بات ہماری زندگی میں دائر ساری رہنی چاہیے. گھروں کے بعد مختلف جو مجالس ہوا کرتی تھیں، لوگوں کی مجلسیں، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت پہنچایا کرتے تھے. بنفس نفیس لوگوں کے اجتماع گاہوں میں تشریف لے جاتے، ان کو دعوت دین پہنچاتے. اس بارے میں صرف 2 مثالیں. قریش مکہ کی مجلس میں دعوت حق پہنچائی. حضرت عقیل ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قریش نے ابو طالب کے پاس آ کر کہا، بے شک آپ کا بھتیجا، دیکھیں اس میں جو عربی کے الفاظ ہیں، ان ابن اخیک یؤذینا فی نادینا، کہ بے شک آپ کا بھتیجا ہماری اجتماع گاہوں میں ہمیں تکلیف دیتا ہے. وفی مسجدنا فنہہ عن اذانا، اور ہماری مسجد میں تکلیف دیتا ہے، بس آپ اس کو ہمیں تکلیف دینے سے منع کریں. ابو طالب کے پاس آ کر انہوں نے جو بات کی اس میں کہ آپ کا بھتیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تکلیف دیتا ہے. کہاں پہ؟ نادینا، ہماری کیا اجتماع گاہوں میں، تو ہماری مجلسوں میں. لہذا اس لفظ سے یہ بات واضح ہوئی کہ نبی علیہ وسلم قریش کی مشرکوں کی جو مجلسیں ہوتی تھیں، اجتماع گاہیں ہوتی تھیں، تو جب وہ اکٹھے سیٹنگز ہوتی ہیں اس میں خود تشریف لے کے جاتے، وہاں پہ جا کے دعوت دین دیتے، جس کو انہوں نے نام دیا کہ یہ ہمیں تکلیف دیتا ہے. تو آپ ان کی اجتماع گاہوں میں جا کے دعوت پہنچا دیتے. تو وہ ابو طالب نے کہا کہ عقیل، مجھے یہ میرے پاس محمد کو لے کر آؤ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو وہ کہتے ہیں کہ میں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے چچا زاد آپ کے چچیرے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے اجتماع گاہ میں ان کی مسجد میں انہیں اذیت دیتے ہیں، سو آپ اس سے باز آ جائیں۔ آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مشہور جواب تھا۔ حضرت عقیل کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا اترون هذه الشمس، تم اس سورج کو دیکھ رہے ہو؟ اور پھر فرمایا ما انا باقدر على ان ادع لكم ذلك على ان تستشعلوا لي منها شعلہ، کہ میں اس چیز کی طاقت نہیں رکھتا کہ تم لوگوں کے لیے اس بات کو ترک کر دوں، اس بات سے زیادہ جتنی آپ میرے لیے اس سورج سے شعلہ روشن لے کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یعنی معنی یہ ہے کہ تم لوگ اس سورج کا ایک ٹکڑا میرے پاس لے آؤ، جتنی تم میں اس کی طاقت ہے، یعنی معنی ہے کہ تم میں اس کی طاقت نہیں ہے، تو اس سے زیادہ میں بھی طاقت نہیں رکھتا کہ یہ بات اپنی دعوت کا کام تمہاری اجتماع گاہوں میں تمہاری مسجدوں میں چھوڑ دو، یہ ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑوں درود و سلام ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یعنی ہمیں دعوت پہنچانے کے لیے ہمیں آج تک 1400 صدیاں گزر گئیں، کہاں سے دعوت پہنچی؟ انہی کی کوششوں سے۔ ہر خیر کا کام جو میں آپ جانتے ہیں کرتے ہیں انہی کے ذریعے میں اللہ نے پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کوشش کی، عقل دنگ رہ جاتی ہے، کیسی تکلیفیں برداشت کی، کیسے دعوت کے حرص سے۔ یا آپ تصور کریں مشرکوں کی مجلس میں جو آپ کو کیا کیا القاب دیتے ہیں، کیا وسلم جا رہے ہیں ان کی مجلسوں میں جا کے دعوت دے رہے ہیں، وہ جا کے ابو طالب کو شکایت لگا رہے ہیں، وہ ان کو کیسے صاف دو ٹوک جواب دے رہے ہیں، کوئی لگی لپٹی نہیں کہ یہ تو ممکن نہیں کہ چھوڑ دوں، سورج کا شعلہ لے کر آؤ، جیسے تم اس کی طاقت نہیں رکھتے اس سے زیادہ میں بھی اس کو چھوڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ابو طالب کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے نے ہمارے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، بس تم لوگ پلٹ جاؤ۔ اس میں قریش مکہ کا شدید تعصب تھا، ہر درمی ضد تھی، وہ بھی سامنے آتی ہے۔ دوسری طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بے مثال استقلال اور ثابت قدمی، آپ کا جو عزم، وہ بھی کیسا کھل کے اس میں سامنے آتا ہے۔ اسی طرح دوسری اس بارے میں مثال ایسی مجلس ہیں جس میں کہ مسلمان بھی تھے، منافق بھی تھے اور مشرک بھی تھے، اور اس طرح کے سارے منافق یہودی بت پرست سب تھے، اس میں بھی آپ دعوت دین کے لیے تشریف لے کر گئے۔ بخاری اور مسلم میں واقعہ ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا لو اتیت عبداللہ بن ابی، کہ اگر آپ عبداللہ بن ابی کے ہاں تشریف لے جائیں، فانطلق الیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورکب حمارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ایک گدھے پر سوار ہو کر اس کی جانب روانہ ہوئے، مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ پیدل چلے اور وہ شور زمین تھی۔ بس جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے عبداللہ بن ابی کے، تو وہ کہنے لگا آپ مجھ سے دور ہی رہیے، آپ کے گدھے کی بدبو مجھے اذیت دی، آپ کے گدھے کی بدبو نے مجھے اذیت دی ہے۔ تو ایک انصاری شخص بولے واللہ بے شک صلی اللہ علیہ وسلم کا گدھا تجھ سے زیادہ پاکیزہ خوشبو والا ہے۔ یہ عبداللہ بن ابی کی یعنی اس کی طرف سے یہ جو انتہائی نازیبہ کلمات ہیں۔ اسامہ بن زید کے حوالے سے ایک دوسری روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ یہاں تک کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس سے گزرے جس میں عبداللہ بن ابی منافق، اسی مجلس میں مسلمان اور مشرک بت پرست اور یہودی اور مسلمان تھے، تو ایک ایسی مجلس جس میں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اسی مجلس میں عبداللہ بن رواحہ بھی تھے۔ جب سواری کے قدموں سے اٹھنے والی غبار نے مجلس کو ڈھانپا تو عبداللہ بن ابی نے اپنی چادر سے اپنی ناک کو ڈھانپ لیا اور پھر کہنے لگا ہم پر گرد نہ اڑاؤ۔ فسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا۔ تو یہ سنت یہی ہے کہ ایک مجلس جہاں پہ مشرک اور یہودی مسلمان سب بیٹھے ہیں تو وہاں پہ بھی آدمی جا کے سلام کر رہے، سلام کرنے کا مقصد اس کا جو مخاطب ہے وہ مسلمان ہوں گے، اور چاہے دوسرے لوگ بھی بیٹھیں لیکن وہ ایک عام سلام کر رہے، یہی بات اس حدیث سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا، پھر آپ رکے اور سواری سے اترے اور انہوں نے دعوت اللہ دی اور ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا اے شخص آپ نے جو کچھ کہا اگر وہ حق ہے تو اس سے بہتر کوئی اور کلام نہیں ہو سکتا، اپنے گھر لوٹ جائیے، جو آپ کے پاس آئے اس سے بات کیجیے۔ تو یہ منافق کیا کہتا ہے کہ آپ ہماری مجلس میں خود جو تشریف لا رہے ہیں آپ اپنے گھر رہیں، آپ کی بات اگر برحق ہے تو اس سے بہتر بات کوئی نہیں ہو سکتی، آپ کے پاس جو آئے آپ اس کو بات بتا دیں۔
لیکن صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، جو آتا اس کو تو بتاتے ہی، لیکن یہ آپ کا طریقہ نہیں تھا کہ بیٹھے رہیں، جب کوئی بندہ آئے گا اس کو بات بتانی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے ان کے مجلسوں میں، اجتماع گاہوں میں، مختلف جگہوں میں تشریف لے جاتے، ان کو جا کے دعوت پہنچاتے. وہ بندہ آئے نہ آئے، کیا وہ لوگ آپ کی بات سننا چاہتے تھے جہاں پہ آپ گئے تھے؟ نہیں سننا چاہتے. عبداللہ بن ابی وہ تو ظاہر ہے کیسی نفرت کرتا تھا یعنی دین کی باتوں سے. صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنانے کے لیے وہاں پہ اس کی مجلس میں بات دعوت اس کو دینے کے لیے تشریف لے کے گئے. اس کے بعد جب اس منافق نے بات کہی کہ آپ کے پاس جو شخص آئے اسی کے پاس ہے، آپ یعنی معنی یہ تھا کہ آپ ہمارے پاس نہ ہیں. تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ جو وہاں موجود تھے وہ کہتے ہیں بلا یا رسول اللہ فغشنا به فی مجالسنا فإنا نحب ذلك. کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری مجلسوں میں تشریف لائیے، یقیناً ہم اسے پسند کرتے ہیں. یہ تو صحابی رسول تھے، انہوں نے اپنا موقف اس سے واضح فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلم، بردباری، صبر، تواضع، وہ اس واقعے میں آپ دیکھیں. منافق کیا بات کہہ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، قرآن کریم پڑھ کر سنا رہے ہیں، اس کی جو بد کلامی ہے اس کا جواب بھی بد کلامی سے نہیں دے رہے ہیں. کیسی یعنی دعوت کی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حرص تھی وہ بھی اس میں کھل کے آپ دے سکتے ہیں. اور قرآن کریم کے ساتھ دعوت دینا، صلی اللہ علیہ وسلم گئے دعوت دی، اس میں اساتذہ بھی آ رہا ہے، آپ نے ان کو قرآن کا ایک حصہ پڑھ کر سنایا، تو قرآن کے ذریعے دعوت دینا یہ بھی ظاہر اس سے پتہ چلتا ہے. اور منافقوں کا جو گستاخانہ طرز عمل ہے وہ بھی یہاں سے کھل کے بات سامنے آتی ہے. اسی پہ بھائیوں ہم اتفاق کرتے ہیں، یہ ایک وسیع میدان ہے، تمام جگہوں پہ یعنی دعوت اللہ کا کام کرنا. اور جو گزری آج ہم نے گھروں میں دعوت دین اور جو لوگوں کے مجالس میں جا کے دعوت دینا اس کے بارے میں بات کی ہے. اللہ نے چاہا تو آئندہ مزید جو جگہیں ہیں اس پہ بھی بات کریں گے. اور اصل میں اس میں صرف یہ ایک سبق کہ ہر جگہ دعوت دینی ہے، اس سے ہٹ کے بہت سے فوائد ان قصوں میں نمایاں ہوتے ہیں، جو کہ ہمیں ان کو بھی سیکھنا ہے، ازبر کرنا ہے. کوئی ایسے جو قصہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلان جگہ ایسے کیا، یہ کہا، تو اس میں ہر بات میں ہمارے لیے سبق ہوتا ہے. تو ایک جو اصلی اس حدیث کو اس موضوع میں لانے کا جو مقصد ہے، اس مقصد سے ہٹ کے بھی اس قصے پہ غور کریں. جیسے آپ نے دیکھا کہ بہت سے فوائد اس سے نکل رہے ہوتے ہیں، تو یقیناً وہ تفصیلی جو اس پہ گفتگو ہے وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہمارے اندر وہ حرص پیدا فرما دے جو اللہ کو ہمارے سے مطلوب ہے، اللہ کی طرف دعوت دینے کی. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، یعنی کہنے والا سننے والے کس قدر کوتاہی ہے، کتنی زیادہ ہم پیچھے رہتے ہیں دعوت اللہ میں، کیسی سستی کا شکار ہوتے ہیں. اور اپنے معمولات میں دعوت کو کتنا ہمارا اہتمام ہے. کتنی دفعہ ہم دیکھیں کہ دعوت دیتے ہیں، کتنے دن گزر جاتے ہیں کہ ہم دعوت کا کام کسی کو نہیں کر پاتے ہیں. بھارت اس لحاظ سے ہی مقصد ہے اس کا، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ذہنوں میں اور زیادہ پیوست کرنا ایسے واقعات کے ذریعے سے، یقیناً وہ بھی ایک یعنی اعلیٰ مقصد ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور زیادہ ہمیں نصیب ہو جائے، آپ کی سیرت کا یعنی مطالعہ اور آپ کی جو حرص تھی، اور ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ نفس، اور ہم بھی ان کی اتباع کرنے والے بن جائیں. یہ جو ہمارے لیے کامل نمونہ تھے، اسوہ حسنہ، ان کی یہ جو زندگی کا پہلو ہے دعوت کا، اس کو بھی ہم اپنا لیں، اس پہ بھی خوب یعنی غور و فکر کریں، عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ نے بیٹھنا قبول فرمائے، اس مجلس کو مبارک بنائے. اللہ اس مجلس کو مبارک بنا. اللہ جو کچھ جہاں کہا سنا جاتا ہے اس میں جو غلطی ہو جائے اس کے کہنے کی غلطی، سننے کی غلطی کو معاف فرما دے. اے اللہ جو بھی برحق بات ہوتی ہے اے اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کی حدیث کی فہم عطا فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اے اللہ قرآن کریم پہ غور و فکر کرنے، تدبر کرنے، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے عمل کو قرآن و حدیث کے مطابق ڈھالنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں ایک دوسرے سے اپنی خاطر محبت کرنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث کا ٹھوس علم حاصل کرنے کی، اس کے لیے جدوجہد کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے دین کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس سلسلے میں جو کوتاہی ہمارے سے ہوئی اس کو معاف فرما دے. اے اللہ مزید اس میں بہتری کی، ہمیں اس طرح سے دین کی خدمت کرنے، دعوت اللہ کام کرنے کی
توفیق دے جس طرح آپ کو ہمارے سے مطلوب ہے. اے اللہ دعوت کی شدید حرص ہمارے اندر پیدا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو ہدایت یافتہ بنا اور دوسرے لوگوں کو ہمارے ذریعے سے ہدایت یافتہ بنا. ہمیں ہادی اور مہدی بنا دے. اے اللہ ہمارا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اہل خانہ پہ اے اللہ جو جہاں پہ درس ہوئے ان کے کاموں میں آسانی فرما, ان پہ خاص رحمت اور اپنا کرم نازل فرما. اے اللہ ہمیں آپ نے جو کچھ بھی عطا فرمایا اے اللہ اس میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہمارے کاموں میں آسانی پیدا فرما. اے اللہ ہمارے گھروں سے بے دینی کا خاتمہ فرما دے. اے اللہ ہمیں دیندار بنا دے. ہمیں ہمارے بہن بھائیوں کو, ہماری نسلوں کو, ہمارے بہن بھائیوں کی نسلوں کو اے اللہ دیندار بنا دے. اپنے سے ڈر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اپنی اطاعت والی تونگری والی زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ کہنا سننا قبول فرما لے. اے اللہ جو بھی ہمارے نیک کام ہیں ان کو قبول فرما لے. اے اللہ ہماری اصلاح فرما, ہماری بیویوں کی اصلاح فرما, ہماری اولاد کی اصلاح فرما. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.